اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو معلومات ہے کہ ہمارے جو مسلسل سفر اور شروعات میں تو بچانے سے اس کے بعد میرے میں ویسے تو وہاں پر بھی اتنے لوگ آ گئے کہ ہم وہاں سے جانا نہیں چاہتے، پھر بھی بڑی مشکل سے وہاں سے ہمارے کوئی دیکھ کے اچانک وہاں جو جانا تھا اسے ڈالیں گے پانیاں اور وہاں کے وہاں وہ سارے عام بندے کو تو ہم جواب دے سکتے تھے یا خدا اس کا کتنے کو ضرورت تھا اس طرح تھوڑا سا اس میں سب سے پہلے تو معلوم تھا، اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، میں چاہوں گا کہ چند گزارشات تاکہ آپ لوگوں کے کچھ گزار ہوں کہ کچھ بھی آ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں اور پھر فوائد کیا ہے، پھر کے ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے اور خدا ہونے سے کیا نقصان ہے۔ ایک بار سب آپ پڑھیں محمد جیسا کہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ انبیاء و اہل بیت یہ انبیاء کا علم ہے یا اہل بیت کا علم ہے؟ طب انبیاء و اہل بیت در حقیقت یہ ایسا علم ہے کہ سوالات نبی جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجے تو اس دنیا کی ملازموں میں بیمار ہو گئے، نہ فقط خود بیمار ہوئے یا نہ ہوئے مگر پوری عالم بشریت ان سے رجوع کرتی کسی بھی مشکل کی گھڑی میں کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ روحی علاج بھی کر سکتے تو جسمی علاج بھی کر سکتے، دونوں کام کس کا کام تھا؟ اللہ کے بھیجے کے نمائندے کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ آپ کو نماز کی تلقین کرے، آپ کو نیکیوں کی تلقین کرے، آپ کو نیک کام نمازیں اور اللہ کی تسبیح اس کے کرے، مگر یہ ہے کہ کوئی جسمی کوئی مشکل ہو تو اس کے لیے اس کو کچھ پتہ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ تو یہ سب سے بڑے جو حکیم گزرے اس پوری کائنات میں اللہ کے سوالات لگے، یہ سب سے بڑے حکیم ہیں، اور ان کے پاس علم کہاں سے آیا؟ یہ ان کے پاس علم وحی پروردگار آیا، جیسے قرآن مجید علم وحی پروردگار ہے۔ حضرت جبرائیل امین اللہ سے وہ علم لے کے رسول خدا کی قلوب پر نازل کرتے تھے، اسی طرح سے یہ جتنا بھی طب کا علم ہے یہ علم میں وحی پروردگار ہے، اس طرح جس طرح سے قرآن مجید ہے، مگر یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ہے خدا نے لیا، جس طرح دوسرے صحیفے بھی یا دوسری آسمانی کتب بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر اس کا ذمہ نہیں لیا گیا اس طرح جس طرح سے قرآن کا لیا گیا۔ اسی طرح سے طب کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں، بہت ساری چینجنگ زمان اور مکان کے حساب سے آتی رہی، اور آج بھی یہ مسائل اور مشکلات اور ان چیزوں کے سوالات ابھر رہے ہیں کہ آیا جو یہ آپ دوا دے رہے ہیں یا جو یہ آپ چیز کہہ رہے ہیں یہ واقعی ہے یا نہیں۔ اب اس واقعیت کو ڈھونڈنا بھی بہت آسان ہے، اور اس پر کام چل رہا ہے۔ بہت سارے ہمارے انڈین یونیورسٹی آف کالج سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں انہی علوم پر، تاکہ جتنا ہم علوم میں مضبوط ہوں گے اتنا اس پر زیادہ گرفت کر سکیں گے۔ حتیٰ کہ ابھی ہم ایک پورا کورس کرانے جا رہے ہیں یہ طب کے حوالے سے، تو انشاءاللہ کورس جو ہے وہ ربیع الاول سے شروع ہوگا، تو ہم اس کی سفر میں ہے تو اس کی اپنی پبلسٹی بھی شروع نہیں کی، کیونکہ ہم یہ والے ہی لوگوں کے جواب نہیں دے پاتے جو سفر کے دوران لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے اندر تمام موجود کو ایک کورس کرایا جائے گا طب کے حوالے سے، جس میں ایک دن کی کلاس جو ہے آواز جان شاہ صاحب خود لیں گے، ایک دن ان کے فرزند لیں گے، اور ایک دن ہم لیں گے، ہم فزیولوجی پڑھائیں گے آپ کو، اناٹومی اور فزیولوجی، چونکہ ہم نے خود کراچی یونیورسٹی سے بی ایس فزیولوجی کیا ہے۔ اب یہ بی ایس فزیولوجی کیا ہے، مطلب جتنے بھی ڈاکٹر حضرات یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھانے والے جو ڈاکٹرز کو پڑھانے والے جو پروفیسر ہوتے ہیں وہ فزیولوجسٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے خود فزیولوجی کے اندر ماسٹر کیا، اور اس کے بعد پھر مولوی بننے کا شوق ہوا تو چلے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ طب کا علم جو ہے سب سے پہلے تو علم وحی پروردگار، مگر یہ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے
انہی سوالات میں الجھے رہے کہ یہ علم ہے یہ نہیں ہے، یہ اس نبی سے وارد ہے بات نہیں ہے، اس چکر میں ہم نے سارا اپنا نقصان کر ڈالا۔ مگر آج بھی ایسے علوم ایسی چیزیں موجود ہیں، اگر ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں ہم نے تو خود، چونکہ میں میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں جانتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں پاسبل ہیں اور بہت ساری پاسبل ہے ہی نہیں، مگر جب ہم طب انبیاء و اہل بیت کے آئے اور کام شروع کیا، ایسی ایسی کرامات دیکھنے کو ملی کہ ہم خود حیران رہے کہ ایک مثلا خاتون ہے کراچی میں، تو بس اس طرح بہت سارے کیس، مثلا میں ایک دو کی بات، ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ پریشان، انہوں نے 12 سال ہو گئے، وہ امریکہ گئے، امریکہ میں علاج کرایا، اولاد میں، کراچی میں کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، اب ان کو پتا تھا کہ اولاد نہیں ہونی، کیونکہ ڈاکٹرس نے بتایا کہ تمہارے اندر جو فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں وہ ورکنگ میں نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ کبھی آپ کو اولاد ہو پائے۔ انہوں نے بس اس طرح کا بینر دیکھا، پمفلٹ دیکھا، ہمارا نام دیکھا کہ اہل بیت اور نبیوں کا اماموں کا بات جو سنی، انہوں نے جو ہے جس طرح کہیں کسی کو آزمائے تو ان کو بھی آزما لیں، تو اس طرح آزمائش میں انہوں نے بالکل، ہم نے بھی ایز یوزل جس طرح دوسروں کو دوا دیتے ہیں کچھ سوالات پوچھے اور ان کو ہم نے دوا ایسا۔ 1.5 مہینہ گزرا تو ہمیں کال کر رہے ہیں، پہلے اتنا نہیں بتایا کہ اتنا سی وی اور اتنا مشکل والا مسئلہ ہے ہمارا، تو اب جب کال کرتی تو میں اصل کال اٹھاتا نہیں ہوں لوگوں کو، کیونکہ میں اگر کال اٹھاتا تو اس میں بات ہی نہیں کر سکتا ہوں کسی کے ساتھ، تو مجھے میسج کرتے ہیں لوگ، اکثر میسج کر دیتے ہیں، میں دوسرے دن تیسرے دن جب تک بھی کوشش کرتا ہوں کہ سارے مثلا آج کے دن کے صبح تک، صبح 8 بجے تک کے سارے جواب کلیئر، 8 بجے کے بعد لوگوں نے جو رابطہ کیا ہوگا میں سارا دن مصروف رہا ہوں، کسی کو جواب نہیں دیا، تو اس طرح سے میں کوشش کرتا ہوں کہ پیچھے کی طرف شروع کروں جو لوگوں کے آنسر ہیں ان کو دے، تو اتفاقاً کبھی کبھار کسی کی کال اٹھا بھی لیتے ہیں یا اٹھ بھی جاتی ہے ایسے، تو ہم نے جو کال اٹھائی تو یہ خاتون روئے جا رہی ہے، پوچھا کیا مسئلہ، تھوڑا ٹھنڈی کی جو بھی لوگ کر اپنا غبار ہے نکال دیں، تو ہم نے پوچھا بی کیا ہوا، تو کہنے لگی مولانا میں نے آپ کو صرف اس لیے فون کیا ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمارے ائمہ کا علم دنیا کے تمام علوم سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا وقار مولانا، میں نے آپ کو تو نہیں بتایا تھا، مگر چونکہ میں اسی اولاد کے سلسلے میں امریکہ گئی، پاکستان کے ہر ہاسپٹل گئی، سب نے مجھے کہا کہ پاسبلٹی نہیں ہے تمہیں اولاد ہو جائے، مگر میں نے اس کو آپ کی 1.25 مہینہ دوا استعمال کی اور میں نے اب ٹیسٹ کروا کر آ رہی ہوں تو میں حاملہ ہوں، تو میں ان تمام ڈاکٹرز کو چیلنج کرتی ہوں کہ تم جو ہے تمہارا جو علم ہے وہ محدود ہے، اور ہم جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا علم لامحدود ہے، حتیٰ کہ ایک نسخہ امام کا جامع امام رضا کی اگر بات کریں تو مثلا آپ سب لوگوں کے پاس موبائل میں بھی اگر سرچ کریں جامع امام رضا تو یہ تصویر ان کی موج سے یہ ساری چیزیں وہاں پر آپ کو مل جائیں گی، تو ایک شخص ایک نسخے سے امام نے 45 بیماریوں کا علاج بتایا، ایک نسخہ 45 بیماریوں کا علاج، روایات میں آیا ہے کہ فلاں بیماری ہو تو کس طریقے سے اس علاج سے فائدہ اٹھایا جائے، مطلب پانی تبدیل کرنا ہوتا ہے، مطلب کسی کو شوگر ہو تو جو کا پانی استعمال کریں، کھانسی ہو تو سونف کے پانی کے ساتھ کھائیں، بلڈ پریشر ہو تو شہد کے پانی کے ساتھ کھائیں، ڈپریشن ہو تو انار کے پانی میں کس کے پانی، ڈپریشن ہو تو انگور کے پانی کے ساتھ، رکنت ہو تو انار کے پانی کے ساتھ، اس طرح سے پانی تبدیل کرتے جائیں تو اس دوا کا جو کرامت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آیت تبریزیان میران میں جنہوں نے خود طب کی بنیاد ڈالی، ان کے پاس ایک شخص ہے، اس کی 4 انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ 4 انگلیوں کا کٹے ہونے کا علاج تو پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں، تو آیت تبریزیان نے کہا کہ روایت میں تو نہیں ملتا، مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جامع امام رضا میں اتنی بیماریوں کا علاج ہے تو اس کا بھی ہوگا، تو شہد کے ساتھ پانی میں ملا کے شہد کے ساتھ کھانا شروع کیا جامع امام رضا کو، اور شہد کے ساتھ ملا کے انگلیوں پہ لگایا، 40ویں دن تک یہ ساری انگلیاں باہر آ گئی، ان کے معجزہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ بہت ساری تصویریں اس طرح کی، بہت سارے دوسرے پھر لوگوں نے اس کو اپلائی کیا اس طرح سے کیا، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اصل میں ہم ایسے اہل بیت کے گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں جو چاہیں تو دیوار سے اونچ نکالنی ہے انگلیاں جاتی ہیں، مگر ہم نے متاسفانہ اہل بیت سے کچھ لیا نہیں ہے، یا محرم کے 10 دن لیے ہیں، یا 2-3
ہمیں عیدیں یاد ہیں، 2-3 جنگیں یاد ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جیسا کہ میں ابھی 6-8-7 مہینے پہلے جب یہاں آیا کراچی تو مجھے پی جی والوں نے بلایا کہ مولا حسین کی ولادت کے دن تھے، تو 2 میرے ساتھ سنی بچھائے، تو میں نے انہیں کہا کہ امام حسین ایسی شخصیت ہیں، جب آپ لوگ ان پہ فضائل بیان کر رہے ہیں، ہم بھی ان پہ فضائل بیان کر رہے ہیں، مگر میں نے کہا ہمارے دین کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا گیا ہے، کیا برا برتاؤ کیا گیا ہے؟ مطلب اصل میں اتنی سیاہ تاریخ ہے ہمارے پاس کہ جس کو اگر سفید کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ کیا میں نے کہا مولا حسین یعنی کہ خود شریعت، ایک تو شریعت کے گھر میں پلے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایسی شخصیات تھی کہ جو کچھ کرتے تھے وہ شریعت بن جاتا تھا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد مسلمانوں نے ایسا رخ موڑا ان سے کہ 50 سال اس کے بعد مولا حسین زندہ رہے، تو 50 سال کے عرصے میں کوئی ایک بھی فقہ کی حدیث مولا حسین سے نہیں ہوئی۔ ہم نے اہل بیت کے در سے صرف 4-5-8-10 باتوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ طب کا علم ہمارے علماء نے ہمیں بتا کر گئے۔ مثلا خود ایک اگر سبزی کی بات کی جائے جو کہ بہت معروف ہے، مثلا اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، مثلا سبزی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سلام پڑھیں سیدہ کے نام سے یہ سبزی، جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں اردو زبان میں اسے کہتے ہیں کلفہ کی سبزی، فارسی میں اسے کہتے ہیں خرفہ، اردو میں کلفہ، ساگ کی طرح ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں اس کے، تھوڑی سی موٹی اس کا پتا ہوتا ہے، تو یہ بیوی کے نام سے معروف ہے۔ تو ہوا ایسا کہ آج ہم اس سے ناآشنا ہیں، نہیں پتا، ایران میں آ جائیں، عرب ممالک میں چلے جائیں تو اگر بازار میں جا کر کہیں سبزی بھی فاطمہ چاہیے تو وہ لوگ اٹھا کے دے دیں گے فلاں چیز۔ تو اس زمانے میں بیوی کی یہ پسند تھی، اور جب بیوی کے جانے کے بعد مدینے کی عورتیں مدینے کی گلیوں سے جاتی گزرتی اور اس سبزی پر بازار میں نظر پڑ جاتی تھی تو رونے بیٹھ جاتی تھی، سیدہ کی یاد آتی۔ تو بنی امیہ والوں پر خدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے کیا کیا، ڈھول بجوا کر مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کروائے کہ یہ کلفہ کی سبزی تو پاگلوں کی غذا ہے، تاکہ کوئی نہ کھائے، کوئی سے قریب نہ جائے۔ یہ کنیکشن جو ہے، جب تک یہ سبزی بازار میں رہے گی اہل بیت سے یہ کنیکشن جڑا رہے گا، کنیکشن جڑا۔ کہیں دشمن نے کوشش کی کہ ہمیں اہل بیت کے فرامین سے دور کیا، کہیں ہم خود جو ہے جس کو کہیں کہ نالائق نکلے کہ ہم نے اپنے صرف مزے کی چیزیں، نعرے مارنے والی چیزیں، دوسروں کو نیچا کرنے والی چیزوں پر ہم سے بڑے خوش ہوئے اور وہی بھی بس، اس کے علاوہ اہل بیت سے ہم نے نہیں، بڑے بڑے اسکالر کو لے کر آ جائیں، بیٹھاتے مولا حسین 50 سال 57 سال کی زندگی پڑھو، ہمیں نہ فقط امام حسین کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی آئے سب کے ساتھ یہی ظلم ہوا۔ اسی طرح مثلا ایک اگر دارو کی بات کریں، دارو امام قاسم علیہ السلام، جس طرح مولانا نصرت بخاری 2 سال پہلے ہمارے پاس آئی ایرانی، پھر مولانا میں جب بھی باہر جاتا ہوں تو مجھے اکثر یہ نزلہ زکام بخار ہو ہی جاتا ہے، کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسی کوئی دوائی دے، کیونکہ اس وقت چائنا میں آیا تھا اور دنیا میں ابھی نہیں آیا تھا، تو ہم نے انہیں یہی امام کے دارالامام کے حاصل کیے گئے، وہ سوئٹزرلینڈ کے بڑے بلند بالا پہاڑوں پر جب پہنچے تو مجھے کال کرتے ہیں کہ مولانا میرے ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ آئے سب بیمار ہونے سے باہر میں ان کے بیمار رہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے مجھے دوا دی ہے اس کا کمال ہے، جہاں میں ہر سال بیمار ہوتا تھا وہاں آج اس مرتبہ ہوا ہی نہیں۔ پھر جب خود آئے تو انہوں نے وہ دوا اپنے ہی پروپگا میں دے کر آئے کہ بھائی یہ تم لوگ کھاتے رہے، تو پھر انہوں نے ہمیں ایک ویڈیو بھی بنا کے دی بہت بہترین اسی دوا کے حوالے سے، اور وہ ابھی بھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں دارالامام قاسم مولانا نصرت بخاری کی آ جائے، یا خود مولانا امین شہیدی۔ اب جو گزشتہ سال کیونکہ ہمارا سالانہ ہم طب انبیاء و اہل بیت کی جو یہ پرچار ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ کرنے کے لیے کراچی سے نکلتے ہیں، اور پاکستان کا وہ آخری دوسرا ایسا چائنا بارڈر، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، پارا چلا، یہ ہر بارڈر پہ جاتے ہیں، مطلب بارڈر کا مطلب یہ کہ اس کونے تک پہنچتے جاتے ہیں، تو اس سلسلہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم گزشتہ سال دعوت پنجی پہنچے تو مولانا صاحب نے کال کہا کہ
میں ہوں تو پشاور مگر کل آ جاؤں گا، کل تک جو ہے آپ نہیں جائیں گے اور ہمارے پاس کھانا چاہیے. دوا تو ہم سے لیتے تھے تب مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ دوا ان پہ کیا اثر کیا ہے نہیں کیا. ہم نے کہا چاہیے جب ہم چلے گئے تو بات لوگ بتاتے ہیں کہ مولانا آپ سے ہم نے دوا لی تھی بلڈ پریشر شوگر کی، صرف 1.5 مہینہ ہم نے کھائی اور 1.5 مہینے کے بعد اپنا مجھے بلڈ پریشر ہے نہ کوئی شوگر ہے. اور کیا میں نے پاکستان کی بڑی سے بڑی جا کر لیبورٹری میں ٹیسٹ کروا لیا ہے، کسی ٹیسٹ کے اندر بھی نہیں آیا کہ میں بلڈ پریشر کچھ نہیں والا، بالکل میں پاک ہو گیا ہوں. نہ کوئی میں ایلوپیتھی کی دوا کھاتا ہوں نہ کوئی آپ کی اسلامی دوا کھاتا ہوں. پھر آدھا صاحب نے الحمدللہ سے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بہترین ایک انٹرویو دیا، 10-11 منٹ کا ہے. لوگوں نے بہت سارا شاید سنا، جنہوں نے سنا ٹھیک نہیں تو دوسرے دوستان بھی جو ہے اس کو سن سکتے ہیں. مولانا علی شہیدی لکھیں اور لکھیں پہ ہم یہاں آئے ہوئے تو شاید آ جائے گا، نہیں تو ہمارے کسی بھی نمائندے کے نمبر پر میسج کریں تو آپ کو لنک کر دیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ علماء مثلا ابھی ہم ملتان سے آ رہے ہیں تو ملتان میں کل جان پرسوں تقی شاہ صاحب یہ سن کے حیران ہوا، ہمارا پروگرام سننے کے لیے خصوصی آیا کہ جائیں یہ کیا چیز ہے. تو جب وہ اس حوالے گفتگو میں بیٹھے اور اس کے بعد پھر علیحدہ سے نشست ہوئی تو اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے دوبارہ سے اہل بیت علیہ السلام کی احیاء کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ہمیں جو ہے تشویق کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنائی اور ہمارے ساتھ اور لوگوں کو تاکید کیا اور ہمیں کہا کہ ہم آپ سے مالی کی مدد کریں گے، جانی کی مدد کریں گے، ہر حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ کام کریں. چونکہ ان دواؤں میں دوائیں ہوں یا اہل بیت کے نسخے، مثلا اب جب یہ خلفاء کی سبزی بات رہ گئی بیچ میں، آج جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلتا ہے کہ خلفاء کی سبزی جب کوئی کھاتا رہے تو اسے کبھی شوگر نہیں ہوتی. اتنا بڑا کمال. یا جن کو نیمونیا کا مسئلہ ہے یا ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے، اگر یہ سبزی کوئی کھاتا ہے تو اسے ان بیماریوں سے وہ فری ہو جائے گا. مثلا اسی طرح سے ہر نبی اپنے زمانے میں کوئی خاص سبزی کھاتا تھا یا خاص فروٹ اس کے نام سے منسوب ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں جو وبا تھی، اس زمانے کے جو حالات تھے، اس میں یہ سبزی یہ فروٹ بڑا موضوع تھا. تو آج تو وہ ساری بیماریاں ایک جگہ پر اکٹھی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان آئمہ اور ان نبیوں کی زندگی پر عمل کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا ان بیماریوں میں کرتے تھے. تو ہم بھی اگر خدا کی نیچر کی طرف چلے جائیں تو وہ بیماریوں سے از خود دور ہو جائیں گے. مثلا مائگرین کا علاج پوری دنیا میں نہیں ہے، ایلوپیتھی جتنی بھی آپ کہیں کہ وہ ترقی کر چکی ہے مگر ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. مگر اگر درے اہل بیت میں آئے تو چھوٹا سا نسخہ آپ کو اس بیماری سے جان چھڑا سکتا ہے. اخروٹ لیں، ثابت اخروٹ، مطلب لکڑی کے ساتھ چھوٹے لیں، ثابت اخروٹ کو توے پر ہلکا سا گرم کریں، گرمیاں ہوں تو 1 صبح 1 رات، سردیاں ہوں تو 2 صبح 2 رات کھا لیں. 20 سال پرانا بھی آپ کو آدھے سر کا درد ہو تو وہ دور ہو جائے گا. اب ہم دیکھیں اگر اہل بیت کے فرامین کے طرف آتے ہیں یا نیچر کی خدا کی قدرت کی طرف آتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو اس میں نقصان کچھ نہیں ہے. مثلا اگر 10 لوگ اس عمل کو انجام دیں اور 10 میں سے 8 ٹھیک ہو جائیں اور 2 نہ بھی ہوں تو مجھے یہ بتائیں ان 2 کو نقصان کیا دیا کرو؟ نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں شفا کیوں نہیں ملی؟ شفا کا تعلق اس بندے کا اور رب کا ہے. ٹھیک، چونکہ اللہ کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تم بیمار ہوگے تو میں ہی ہوں جو شفا دیتا ہوں. مطلب ایک انسان، ایک ڈاکٹر، ایک طبیب، ایک حکیم، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے شفا، وہ اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، چونکہ خدا کسی کو بیماری دے کر آزما رہا ہوتا ہے، کسی کو صحت دے کر آزما رہا ہوتا ہے. کہیں کسی ایک کو بیماری دیتا ہے، آزما کسی کو دیتا ہے. بیمار کوئی ایک ہوتا ہے، جس طرح سے حضرت صابر نبی کو حضرت ایوب کا صبر بڑا مشہور ہے. جو بیمار ہوئے تو امتحان ان کی بیوی کا تھا اور یہ حضرت ایوب جو ہے، اچھا حضرت ایوب کو ساری دنیا نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ لوگوں نے یہاں سے اپنے علاقے سے نکال کے جنگل و بیابان میں بٹھا دیا. تمہارے جسم سے کیڑے نکل رہے ہیں، تمہاری اس بیماری سے کہیں ہمیں بیماری نہ لگ جائے. تو کسی اس بیماری کے عالم میں انہوں نے جو ہے اللہ سے کہا کہ بیوی سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہوگا تو میں 100 لکڑیاں ماروں گا، 100 چوب ماروں گا. جب ٹھیک ہوئے
تو پروردگار سے کہتے ہیں کہ مالک میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں، ویسے ڈنڈیاں نہیں مار سکتا، کیا کروں؟ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ایک کام کرو، یہ جو گندم کا ایک کیا اٹھاتے ہیں سیلا، اس کو دو کو اٹھاؤ، اس کو پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ڈنڈیاں ہو، کہا یہ دو ملاؤ گے تو 100 ہو جائیں گے، یہ تھوڑی ہلکی سی اپنی بیوی تم آسو، تمہاری جو شرط پوری ہو جائے گی، جو قسم کھائی پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نہیں چاہتا اپنے بندے پر ظلم کرے، مگر اللہ اس کے مقام کو بڑھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ ایک تو شرک یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، کسی حکیم کے پاس آتے ہیں، میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، انہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سوچ کے آئے ہیں کہ میں شفا دوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ اگر شفا ملی تو آپ بھی جائیں، اگر میں شفا دوں گا تو یہ شرک ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ دوائیں ہیں جو دے سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ اچھی طریقے سے آپ کے مسئلے کو سن کے سوچ کے سمجھ کے کیا دوا لینی چاہیے بتا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس نہیں ہے، یہ پروردگار کا کام ہے، اور اگر شرک کر رہے ہیں پھر تو آپ کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی نسخے اگر آپ ان کو لیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، مثلا ڈائلائسس کا جو علاج، مثلا اتنا سخت ترین علاج ہے، اکثر لوگ ڈائلائسس پر آ جائیں دوبارہ سے یا کوئی کڈنی ٹرانسپلانٹ کریں یا پھر جو ہے ہمیشہ یہ کرتے ہیں، اس کا بہترین علاج اخروٹ اور اجوائن کو آپ ہم وزن پیس لیں اور صبح شام ایک ہی چمچہ کھائیں، 1 ہفتے میں آپ کے ڈائلائسس ختم ہو جائے۔ اب آپ کی کتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کتنے بڑے بڑے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، ہمیں بیمار اس نے کیا ہے، زیادہ تر ان دواؤں نے بیمار کیا ہے، جو دوائیں ہم کھاتے ہیں یا جو آج کل سبزیاں اور فروٹ یا اس طرح کی غذائیں جو کہ کیمیکل سے بنی، مطلب جب سے پیزا پاستا برگر اس طرح کی چیزیں آ گئی، کولڈ ڈرنک جب سے بازار میں آ گئی، جب سے فارمی مرغی بازار میں آ گئی، یہ بیماریاں بڑھ گئی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیمیکل غذاؤں سے بچنا پڑے گا، حتیٰ کہ میرے بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جنہوں نے سبزیاں تک بھی اپنے گھر میں اگا لی، کہا ہم اپنی سبزی کھا رہے ہیں مطمئن، مثلا کیا کریلا کدو ایک بیج ڈالتے تو اس کی اتنی بڑی جو ہے بیل بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، اپنی جو جگہ پوری تو دوسرے کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ لوگوں نے چھوٹی سے ٹکڑے میں ایک گملہ لیا تھا، اس میں بھنڈیاں ڈال دی، اب وہ اس کے اتنے تلے نکل جاتا ہے کہ آپ سکون سے جو ہے 2-3 کلو ہفتے میں نکال سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بازار میں غلاظت ہے تو وہ کہتے ہیں ہم خود تو کر سکتے ہیں، محنت جتنی ہو سکتی ہو محنت خود کریں، چاہے نہیں ہو سکتی تو وہاں بچنے کی کوشش کریں، کیمیکل سے بچنے کی چیز ہے، مثلا حتیٰ کہ ایک کتاب ہے، مجھے میسج کا بھی پمفلٹ آپ کو دیں گے اس میں ہمارا نمبر ہوگا، تو ایک کتاب ہے ڈیتھ بائی میڈیسن، 3 انگریز سائنٹسٹ نے لکھی، انہوں نے کہا کہ جتنی بھی بیماریاں آج موجود ہیں ان سب بیماریوں کی جو اصل وجہ ہے یہ ایلوپیتھی میڈیسن ہے، اور انہوں نے اس پہ ریفرنسز جمع کیے، 125 یا 129 ریفرنسز دیے، اور ان کا فلاں دوائی WHO نے اپروو کی، 6 مہینے کے بعد اس کو بند کیا، کہا کہ یہ تو کینسر کا باعث ہے، یہ تو کڈنی فیلر کا باعث ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ سالانہ یا 1 مہینے میں جو ہے 8 ملین لوگ صرف ان دواؤں کے سائیڈ افیکٹ سے مرتے ہیں، اتنے بڑے نقصانات ہیں۔ آج جو جنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں، آج جنگ کی اصلی کی جنگ نہیں ہے، آج جو جنگ ہے یہی دواؤں کی جنگ ہے، حتیٰ کہ امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی یہ دوائیاں بنانے والی کمپنیوں کے جو مالک ہیں یہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، چونکہ پوری دنیا کو انہوں نے اس طرح سے مفلوج کر دیا ہے، دوائیوں کا عادی بنا دیا ہے کہ وہ ایک سلسلہ ان کو چلتا رہے گا۔ مثلا آپ کو بلڈ پریشر شوگر ہے، مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، ڈاکٹر کے پاس جب جائیں گے نا تو ڈاکٹر کہے گا کھانا بھول جاؤ تو بھول جانا مگر یہ دوا نہ بھولنا، چونکہ یہ دوا تمہیں زندہ رکھنی، اور جب تک زندہ ہو تب تک میڈیسن کمپنی کو دوا اسے خریدتے رہو گے اور اس کے کسٹمر رہو گے، اس کی دوا ملتی رہے گی۔ علاج نہیں دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، بیماری آ گئی تو اس کی آپ ایک علاج دے دیں تو 10 دن میں، 15 دن میں، 1 مہینے میں، 6 مہینے میں، 1 سال میں بندہ ٹھیک ہو جاتا، دواؤں سے جان چھوٹ جائے، نہیں، ایسا ہے کہ دوائیں کھاتے رہیں جب تک زندہ ہے۔ یہ آپ اس گیم کو سمجھیں، سائیکو کو سمجھیں، ایسا کیوں ہے؟ ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے اور ایک عرصے کے لیے علاج ہونا چاہیے۔
حتیٰ کہ انڈیا میں تو کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے میرے پاس بلڈ پریشر کا علاج ہے، میرے پاس شوگر کا علاج ہے، تو اسے 6 مہینے کی قید ہو جائے گی. مطلب وہ برٹش قانون آج تک وہ لاگو ہوا ہے دواؤں کا کہ کوئی بھی 20 بیماریاں ہیں، ان 20 بیماریوں کے لیے کوئی کھڑا ہو کر یہ نہیں چیلنج کر سکتا کہ جس کا علاج میرے پاس ہو. چونکہ اگر کوئی علاج آ گیا تو ان کی دوائیں بند ہو جائیں گی، کون لے گا پھر؟ ہر کوئی اس کو کہے گا کہ میں یہ علاج کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ہماری چھوٹی سی عبادتوں کے بعد ہمیں قبول مقبول فرمائے. ساتھ ساتھ جتنے بھی بیمار ہیں مالک کائنات میں شفا کاملہ اور رضا عطا فرمائے. جتنے بے اولاد ہیں مالک کائنات ان کو اولاد عطا فرمائے. جتنے جن کو اولاد کی یہ اولاد نرینا سمیت ہوتے ہیں مالک کائنات محمد وعلی محمد کے صدقے میں اولاد نرینا سے احتیاط کرے. جتنے مقروض ہیں مالک تحصیل سے عطا فرمائے. جتنے بھی بے دلانسی ہیں مالک کائنات جلد لوگوں کے سے رہائی عطا فرمائے. امام زمانہ کا ضرور جلد ہو جائے. ہمیں ان کے عوام و انصار میں شامل فرمائے. آخر میں ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ یہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں.